الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين الأجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا صدق الله مولانا العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا حبيبنا شفيعنا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد معدن الجود والكرم منبع العلم والحلم والحكم وعلى وارث آله ومظهر كماله مرشدي سيدي وسيلتي محي الدين الغوث الأعظم واسع اللطف وبحر الإمام وبارك وسلم صلاة وسلام عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله وعلى آلك وأهل بيتك يا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم سامعین و حاضرین، حق تعالی شانہ کا یہ بے پناہ شکر احسان ہے، اس کی توفیق اور اس کی عنایت سے 13 رجب المرجب کی پردور ساعتوں میں آپ اور ہم مولا کائنات داماد رسول شوہر بطول حسنین کے بابا امام المشارق والمغارب مظہر العجائب والغرائب سیدنا علی ابن ابی طالب کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر خیر کرنے کے لیے جمع ہوئے ہیں۔ حاضرین گرامی، یہ وہ ذکر ہے جس کے تعلق سے رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، یہ ایک مسلمہ حقیقت ہے اور ایک اصول ہے، نبیوں کا ذکر کرو تو عبادت کا ثواب ملتا ہے اور ولیوں کا ذکر کرو تو گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے۔ لیکن مولا کائنات علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات ایک عجیب ذات ہے۔ یہاں کا معاملہ تھوڑا جدا ہے، وہ جدا یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسا نبی نہیں ہے جس کا ذکر کرو تو گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، ثواب ملتا ہے، یہ اصول ہے۔ نبی کا ذکر کرو تو عبادت کا ثواب ہے، ولی کا ذکر کرو تو گناہوں کا کفارہ ہے۔ کوئی ولی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کا ذکر کرنے کے بعد عبادت کا ثواب ملتا ہو، ولی کا ذکر کرو تو گناہوں کا کفارہ ہوتا ہے، یہ اصول ہے۔ لیکن حاضرین گرامی، مولا کائنات نبی نہیں ہے، یہ ولی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا اگر کوئی ولی ہے تو وہ مولا علی ہے، وہ حیدر کرار ہے۔ لیکن ان کا ذکر کرنے کے تعلق سے رسول اللہ نے فرمایا ہر ولی کا ذکر گناہوں کا کفارہ، لیکن جب بات علی کی آتی ہے تو حضور نے فرمایا ذکر علی عبادہ، علی کا ذکر کرنا گناہوں کا کفارہ نہیں ہے، یہ نبیوں کی طرح علی کا ذکر کرنا عبادت کا ثواب ملتا ہے۔ ایک مجلس بیٹھی ہوئی تھی مدینے کی مسجد نبوی میں، اور اما جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے کے اندر سے پردے کے پیچھے سے اپنے ابا جان سیدنا صدیق اکبر کو دیکھ رہے ہیں، اور کس حالت میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ علی مرتضیٰ کے چہرے کو تک رہے ہیں، علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، ٹک ٹکی باندھ کر علی کے چہرے کو دیکھ رہے ہیں، پلک جھپکے بغیر علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھا تو یہ منظر سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حجرے رسول سے اندر سے بیٹھ کر ابا جان کو دیکھ رہے ہیں، اور ابا جان صدیق اکبر کا عالم یہ ہے کہ وہ حیدر کرار کو دیکھ رہے ہیں۔ محفل برخاست ہوئی، جب محفل برخاست ہوئی سرکار صدیق اکبر باو جان کی خدمت میں عائشہ صدیقہ رسول اللہ کی زوجہ پہنچتی ہے، پوچھتی ہے کہ ابا جان عجیب منظر آج میں نے دیکھا ہے، آپ ٹک ٹکی باندھ کر علی مرتضیٰ کے چہرے کو دیکھ رہے تھے، کیا بات ہے؟ تو جانتے ہو سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ سرکار صدیق اکبر فرماتے ہیں سمیعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرماتی میری بیٹی میں نے اپنے کانوں سے سنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کرتے تھے کہ وجہ علی عبادہ، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے، علی کا چہرہ دیکھنا بھی عبادت ہے۔ پھر اس کے بعد عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ارشاد فرماتی ہے صحابیات میں بیٹھ کر جس کو علی کا زمانہ نہ ملے، ہم کو علی کا زمانہ نہیں ملا، ہماری آنکھیں اس قابل نہیں ہیں کہ ہم وہ عبادت کر سکے، ان کا چہرہ دیکھ کر عبادت کا ثواب حاصل کر سکے۔ سیدہ عائشہ صدیقہ فرماتی ہے جس کو یہ سعادت نہ ملے، اگلی حدیث فرماتی ہے کہ ہم نے رسول اللہ سے سنا کہ حضور نے ارشاد فرمایا کہ ذکر
علی کیوں عبادہ، علی کا ذکر کرنا بھی عبادت ہے۔ سبحان اللہ۔ تو الحمدللہ تعالیٰ جس مجلس میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں یہ مجلس بابرکت مجلس ہے، اس لیے کہ یہاں پر علی کا ذکر ہو رہا ہے۔ حضور پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اپنی مجلسوں کو علی کے ذکر سے زینت دیا کرو، اپنی محفلوں کو علی کی ذکر سے زینت دیا کرو، خوبصورت بنایا کرو، اس لیے کہ یہ وہ شیوا ہے جو اللہ نے ایمان والوں کو عطا فرمایا ہے۔ علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کا ذکر ایسا ذکر ہے، آپ کی ذات ایک ایسی ذات ہے کہ جس کے تعلق سے حضور نے ارشاد فرمایا علی کی محبت ایمان کی دلیل ہے، علی کی محبت ایمان کی دلیل ہے، اور علی کا بغض، علی سے عداوت، علی سے دشمنی اور علی سے دوری یہ منافقت کی علامت ہے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا عالم کیا تھا مدینے کی سرزمین پر، اور اپنے حالات میں اور اپنے خاندان اور قبیلوں میں اور اپنے شہر اور بستیوں میں جب کبھی اپنے صفوں میں سے منافقین کو پہچاننا ہوتا اور یہ جاننا ہوتا کہ ہم میں ان محفلوں میں سے ایمان والا کون ہے اور منافق کون ہے، تو ان کے سامنے علی کا ذکر کر لیتے ہیں۔ ایک پہچان تھی اس دور کی، اور اس دور کی پہچان بھی وہی ہے، اس دور کی بھی پہچان یہی ہے کہ ان کے سامنے علی کا ذکر کر دیتے۔ اگر ذکر کرنے کے بعد چہروں کو دیکھتے، اگر چہروں پر یہ خوشی نظر آتی جو آپ کے چہروں پہ آ رہی ہے تو سمجھ جاتے کہ وہ ایمان والا ہے۔ اگر چہرے کا جغرافیہ بدل جائے اور پیشانی پر بل آ جائے تو سمجھ لیتے کہ اس کے اندر نفاق چھپا ہوا ہے، یہ ہمارے صفوں میں کا منافق ہے جو ہمارے سامنے ظاہر تو نہیں ہو رہا ہے لیکن اس کے دل کے اندر علی کا بغض پل رہا ہے، لہذا یہ منافق ہے۔ حاضر گرامی، مولا کائنات سیدنا علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم کی ذات اتنی بابرکت ذات، اتنی بابرکت ذات ہے، اندازہ کریں 13 رجب المرجب ہے، آج سے چلیے 1450 سال پہلے کعبۃ اللہ کے اندر مولا کائنات کی پیدائش ہوتی ہے، کس شان کے ساتھ پیدائش ہوتی ہے۔ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ مولا کائنات کی والدہ ہے، طواف خانہ کعبہ چل رہا ہے، اچانک درد سے شروع ہو گیا، وہ تکلیف شروع ہو گئی جو ڈیلیوری کے وقت ایک خاتون کو، حاملہ خاتون کو ہوتی ہے۔ جب وہ تکلیف شروع ہو گئی تو آس پاس کے خاتون نے پردہ باندھا۔ کہاں پر پردہ باندھا؟ جس گھر کا لوگ دنیا جا کر طواف کرتی ہے، 3 طرف سے پردہ باندھ دیا گیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ کعبۃ اللہ کا دروازہ اتنا اونچا ہے، فاطمہ بنت اسد اندر گئی کیسے؟ علی کی ماں اندر کیسے گئی؟ علی کی ماں کو کعبۃ اللہ کے اندر جانے کے لیے دروازے کی ضرورت نہیں ہے، وہ دروازے کے ذریعے سے خانہ کعبہ کے اندر نہیں گئی، 3 طرف سے پردہ باندھ دیا گیا۔ علی مرتضیٰ کی والدہ محترمہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے پیٹھ کو خانہ کعبہ سے مس کر لگڑ رہی تھی۔ اتنے میں کیا ہوتا ہے، خانہ کعبہ کی دیواریں شق ہو جاتی ہے، علی کی ماں خانہ کعبہ کے اندر داخل ہو جاتی ہے۔ خانہ کعبہ کے اندر مولا کائنات کی والدہ محترمہ اندر چلی گئی۔ جب اندر جاتی ہے تو کیا ہوا، یہ منظر اس سے پہلے کائنات نے کبھی نہ دیکھا تھا نہ کبھی سنا تھا۔ وہ مولا کائنات، نبی کا وہ بھائی، نبی کا وہ جانشین اللہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، اللہ کے گھر میں پیدا ہوتا ہے۔ لیکن عجیب واقعہ ہو گیا، مکہ المکرمہ کی سرزمین پر یہ بات، یہ افواہ جنگل کی آگ کی طرح پھیل گئی کہ ہاشمی گھرانے میں ایک بچہ تو پیدا ہوا، بڑا خوبصورت ہے، بڑا پیارا ہے، اور پیدا ہوا تو دنیا کہتی ہے کہ لہیم و شہیم پیدا ہوا، خوبصورت پیدا ہوا، لیکن افسوس یہ ہے کہ نابینا پیدا ہوا ہے۔ علی نے آنکھیں نہیں کھولی، سب نے دیکھا۔ فاطمہ بنت اسد کی خواہش تھی، ہر ماں کی خواہش ہوتی ہے کہ بیٹے کو سب سے پہلے میں دیکھوں، باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ میں دیکھوں، لیکن فاطمہ بنت اسد کہتی ہے کہ جب علی مرتضیٰ پیدا ہوئے میں نے اپنی گود میں لیا تو علی کیا کرتے ہیں، آنکھیں بند ہے۔ لوگوں نے کہا کہ مبارک ہو، بیٹا تو پیدا ہوا، لیکن کیا کرے، اللہ کی مرضی ہے، زمین و آسمان کے پروردگار کی مرضی ہے، بچہ تو پیدا ہوا، نابینا پیدا ہوا۔ باپ نے اپنے حضرت ابو طالب نے گود میں لیا، دیکھا بیٹا تو پیدا ہوا لیکن نابینا پیدا ہوا۔ خوبصورتی اپنی جگہ ہے، حسن و جمال اپنی جگہ ہے، لہیم و شہیم اپنی جگہ ہے، لیکن بیٹا تو ہوا ہے۔ ہاشمی گھرانے میں، عبد المطلب کے گھر میں، متولی کعبہ کے گھر میں، کعبے کے اندر نبی کے گھرانے میں ایک بیٹا پیدا ہوا ہے، لیکن نابینا پیدا ہوا۔ جب یہ خبر نبی کے 2 جہاں تک پہنچی، رسول الانبیاء تک پہنچی، سید المرسلین تک پہنچی، تو حضور دوڑتے ہوئے علی مرتضیٰ
مرتضیٰ کے گھر میں آئے، حضرت ابو طالب کے گھر میں آئے، سب نے اپنے اپنے ہاتھوں میں لیا۔ حضرت عباس اپنے گود میں لیتے ہیں، حضرت امیر حمزہ گود میں لیتے ہیں، علی مرتضیٰ نے آنکھ کھولا نہیں، کسی کو دیکھا نہیں، سب یہ کہہ رہے ہیں کہ نابینا بچہ پیدا ہوا، اندھا بچہ پیدا ہوا۔ لیکن یہ منظر دیکھیں، علی کو نبی سے کتنی محبت ہے اور نبی کا علی سے کتنا وارفتگی والا تعلق ہے۔ علی مرتضیٰ کے گھر میں جب رسول اللہ پہنچے تو مولا حضور پاک علیہ السلام نے حضرت ابو طالب کو کہا میرے بھائی کو میرے حوالے کر دو، میرے بھائی کو میرے حوالے کر دو۔ جب ختم نبوت کی گود میں فاتح ولایت آتا ہے، ولیوں کا امام آتا ہے، نبیوں کے امام کی گود میں ولیوں کا امام جب آتا ہے تو علی مرتضیٰ نے محسوس کیا یہ وہ گود ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا، یہ وہ گود ہے، یہ وہ خوشبو ہے جس کا میں انتظار کر رہا تھا۔ مولا کائنات نے محسوس کیا یہ خوشبو نبیوں کے امام کی خوشبو محسوس ہو گئی ہے۔ جیسے ہی رسول کے گود میں علی مرتضیٰ آئے، آنکھ کھول کر رسول اللہ کے چہرے کو دیکھا، آنکھ کھول کر رسول کے چہرے کو دیکھا۔ یہاں عقیدہ اٹھا لیجئے اور یہ باندھ لیجئے، اپنے ذہن میں رکھ لیجئے، کعبے میں پیدا ہو کر علی نے کعبے کو نہیں دیکھا، کعبے میں پیدا ہو کر کعبے کو نہیں دیکھا، اس کو دیکھا جس نے کعبے کو کعبہ بنایا ہے، سبحان اللہ، اس کو دیکھا ہے جس نے کعبے کو عبادت خانہ بنایا ہے، اس نے کعبے کو کعبہ جس نے بنایا ہے، اس کی زیارت کی، اس کا دیدار کیا۔ تو دنیا والوں نے یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے نبی علی سے ملاقات کر گئے ہیں، علی نبی سے مل چکے ہیں۔ یہ تعلق ہے مولا کائنات کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ حاضرین گرامی، حضور پاک علیہ السلام کا نکاح ہوتا ہے، آپ کی عمر شریف 25 سال کی، سیدہ خدیجہ الکبریٰ سے آپ کا پہلا نکاح، آپ کی عمر شریف خدیجہ الکبریٰ کی عمر شریف 40 برس کی تھی۔ تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ 5 سال 7 سال، کچھ نے لکھا کہ 10 سال گزر چکے۔ مکے کے اندر قحط پڑ گیا تھا اور بارش نہیں ہو رہی تھی اور سارے کسان پریشان تھے اور سارا قحط پڑ چکا تھا، کھانے کے لیے کھانا میسر نہیں، مکی کی گلیوں میں غربت پل رہی تھی۔ حضور پاک علیہ السلام کو آپ کے چچا حضرت ابو طالب کی فکر ہوئی۔ وہ ابو طالب کو رسول اللہ سے بے پناہ محبت کرتے، حضور کی بے پناہ فکر کرتے، حضور سے بے پناہ عشق کرنے والے حضرت ابو طالب، ان کی فکر ہوئی تو دوڑتے ہوئے چلتے ہوئے حضرت عباس کے پاس گئے اور کہا کہ چچا عباس، مکے کی گلیوں میں غربت پل رہی ہے، میرے چچا ابو طالب کے گھر میں کثیر العیال ہے، بچے زیادہ ہے، کیوں نہ آپ اور ہم مل کر ان کا بوجھ ہلکا کر لیں، کچھ بچوں کو آپ لے لیجئے، ایک بچے کو میں لے لیتا ہوں، ان کا بوجھ ہلکا ہو جائے گا، ان کی فکر کم ہو جائے گی۔ حضرت عباس نے کہا کہ چلو بھتیجے جاتے ہیں ابو طالب کے گھر پر۔ حضرت ابو طالب کے گھر پر حضرت عباس پہنچے، رسول اللہ ساتھ ساتھ چل رہے ہیں۔ آپ منظر دیکھیں، تاریخ لکھنے والوں نے کیا عجیب منظر کھینچا، کیا عجیب نقشہ کھینچا۔ حضرت ابو طالب کے گھر میں پہنچے، صحن میں حضرت ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں، دہلان میں حضرت ابو طالب بیٹھے ہوئے ہیں اور مولا کائنات کی عمر شریف 8 سال کی ہے، 8 سال کی حضرت علی کی عمر شریف ہے اور صحن میں آنگن میں رسول اللہ کھڑے ہوئے ہیں اور جا کر کہا، عباس کہتے ہیں کہ میرے بھتیجے کا مشورہ محمد عربی کا مشورہ ہے، تمہارا بوجھ ہم ہلکا کرنا چاہتے ہیں، ایک بچے کو میں لے لوں گا، ایک بچے کی پرورش محمد کر لیں گے۔ حضرت ابو طالب بڑے خوش ہو گئے، میری فکر آپ کر رہے ہیں، یہ محبت تھی جو آپس میں خاندانوں میں پلا کرتی تھی۔ میرے بھائیو، آج خاندانوں میں محبت ختم ہو چکی ہے، بھائی بھائی کی فکر نہیں، رشتہ داروں کو رشتہ داری کی فکر نہیں ہے۔ یہ وہ دور تھا جہاں پر محبتیں گھروں میں پلا کرتی تھی۔ حاضرین گرامی، حضرت ابو طالب بڑے خوش ہوئے، عباس سے پوچھا، حضرت عباس سے حضور نے پوچھا کہ اے عباس، میں کس کو لوں، آپ کس کو لیں گے؟ میں کس کو لوں، آپ کس کو لیں گے؟ سنیں عباس کیا کہتے ہیں۔ حضرت عباس، چچا عباس فرماتے ہیں، محمد دنیا جانتی ہے، دنیا جانتی ہے تم علی سے محبت کرتے ہو، علی تم سے پیار کرتا ہے، تم علی سے محبت کرتے، علی تم سے پیار کرتا ہے۔ اور یہ منظر بھی بڑا عجیب و غریب تھا۔ کائنات میں حضور پاک علیہ السلام کو اللہ نے اتنا بلند و مرتبہ عطا فرمایا ہے، حضور نے کسی کے سامنے اپنے گھٹنے نہیں ٹیکے۔ حضرت خواجہ محبوب اللہ رحمت اللہ تعالی علیہ نے رسول اللہ کا مقام و مرتبہ بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ میرے زمین دل میں وہ رونق فضا ہے خلق، جن کے قدم سے فخر بڑا آسمان کا، وہ زمین پر قدم رکھتے ہیں تو آسمانوں کا فخر
بلند ہو جاتا ہے، وہ مبارک قدم جن زمین پر رکھ جائے تو آسمانوں کا بلند مرتبہ بلند و بالا ہو جائے، وہ رسول اللہ اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیکتے ہیں، اپنے گھٹنوں کو زمین پر ٹیکتے ہیں، اور دینان کے اندر حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم 8 سال کا معصوم سا بچہ کھڑا ہوا ہے، اور حضور نے اپنے آغوش کو پھیلا کر، ہاتھوں کو پھیلا کر کہا کہ علی آجا، علی میرے پاس آجا۔ تو حاضرین گرامی، جیسا ایک چھوٹا بچہ اپنے باپ کی طرف دوڑتے ہوئے لپک کر جاتا ہے، علی کے مرتضیٰ فرماتے ہیں جب رسول اللہ نے مجھے اپنی طرف بلایا، میں دوڑتے ہوئے گیا اور حضور پاک علیہ السلام کے سینے سے لپک گیا، سینے سے لپک گیا، اور میرا سینہ رسول اللہ کے سینے سے ایسے مس ہو گیا، ایسے مس ہو گیا۔ مولا کائنات فرماتے ہیں فیضان مجھے اس رسول اللہ کے سینے سے مس ہونے کے بعد یہ ملا کہ مدینے کی سرزمین پر رسول اللہ کھڑے ہو کر اعلان فرماتے ہیں انا مدینۃ العلم وعلی البابھا، میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ رسول اللہ کے سینے سے مس ہونے کے بعد علی کو وہ علم کا سمندر بنا دیا گیا کہ جو رسول کے سینے سے مس ہو جائے وہ فاتح ولایت ہو جاتا ہے، جو مقام و مرتبہ پانے والا ہو جاتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ مقام اور یہ مرتبہ مولا کائنات علی کے مرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم وعلیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہوا ہے۔ یہ رسول کی محبت تھی، اور بے پناہ علی کے مرتضیٰ کو حضور سے بے پناہ محبت، یہ دو طرفہ محبت تھی۔ نبی علی کو چاہتے تھے، علی نبی کو چاہتے تھے۔ یاد کرے وہ موقع کہ خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا تھا، صحابہ کرام آزما رہے ہیں لیکن خیبر کا قلعہ فتح نہیں ہو رہا ہے۔ ایک دن گزر گئے، 2 دن گزر گئے، 3 دن گزر گئے، حضور نے اعلان کیا کہ کل میں جھنڈا، فتح کا جھنڈا اس کے حوالے کروں گا جس کے ہاتھوں میں اللہ رب العالمین نے فتح لکھ دی ہے، جس کے ہاتھوں میں اللہ نے خیبر کا فتح لکھ دیا ہے، اس کے ہاتھ میں جھنڈا عطا کر دوں گا۔ دوسرا دن رات گزرتی ہے، حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں خیمے میں سارے صحابہ چلے گئے، رات بھر ہر صحابی دعائیں کر رہا ہے۔ اس وقت جب حضور نے اعلان کیا تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے کانوں میں آ کر پوچھتے ہیں یا رسول اللہ وہ کون مبارک شخص ہے، وہ مبارک شخصیت کون ہے جس کے ہاتھ میں فتح کا جھنڈا ملے گا، کامیابی کا جھنڈا ملے گا؟ حضور نے فرمایا اس کی نشانی یہ ہے، سن لیجئے، فرماتے ہیں رسول اللہ اس کی نشانی یہ ہے کہ وہ اللہ اس کے رسول سے محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اس کے رسول اس سے محبت کرنے والے ہوں گے۔ کل صبح ہوگی تو دنیا یہ منظر دیکھے گی۔ عمر بن الخطاب امیر المومنین فرماتے ہیں جب رات ہوئی سارے صحابہ کا عالم یہ تھا، عمر کہتے ہیں ساری رات مصلا بچھا کر سجدے میں سر رکھ کر عمر یہ دعائیں کر رہا تھا کہ مولا کل رسول اللہ جھنڈا میرے ہاتھ میں دے دیں۔ ہر کسی کی خواہش تھی کہ رسول اللہ نے جس کے تعلق سے فرمایا اللہ اس کا رسول اس سے محبت کرتا ہے اور اس خوشخبری اور اس بشارت کے حقدار ہم بن جائیں۔ لیکن جب دوسرا دن ہوا، فجر کی نماز مکمل ہوئی، حضور اپنے خیمے سے باہر نکلے، صحابہ کرام تک رہے ہیں رسول اللہ کے چہرے کو۔ حضور کی زبان اقدس سے کون سا کلمہ نکلتا ہے، حضور کی زبان اقدس سے کس کا نام نکلتا ہے؟ جانتے ہو نبی نے کس کو پکارا، نبی نے کس کو آواز دی؟ حضور نے کھڑے ہو کر سارے صفوں کو دیکھا، دیکھ کر کہا این علی، علی کہاں ہے، علی کہاں ہے؟ صحابہ نے کہا یا رسول اللہ انہیں آنکھوں میں چشم ہوا ہے، آنکھوں کی تکلیف ہے، خیمے کے اندر وہ تکلیف میں اور درد میں تڑپ رہے ہیں۔ حضور نے کہا کہ علی کو بلاؤ، علی کو بلاؤ۔ علی آئے بھی تو کیسے آئے ہاشم بھائی، علی آئے بھی تو کس شان کے ساتھ آئے؟ آنکھوں میں تکلیف تھی، ایک آنکھوں پر ہاتھ رکھ کر رسول پاک علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں۔ حضور نے پوچھا کیا بات ہے، آنکھوں پہ ہاتھ کیوں ہے؟ حضور نے فرمایا، علی مرتضیٰ نے فرمایا یا رسول اللہ میری آنکھوں میں تکلیف ہے، موتیا ہو چکا ہے، آنکھوں میں چشم کی مرض میں مبتلا ہوں۔ حضور نے فرمایا اے علی یہ ہاتھ آنکھوں پہ سے ہٹا، اس ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھ دی ہے، اس ہاتھ پر اللہ نے فتح لکھ دیا ہے۔ پھر حضور پاک علیہ السلام نے اپنا لعاب دہن، اپنا پیارا اور مبارک لعاب دہن علی کی آنکھوں میں ڈالا۔ علی فرماتے ہیں اتنی تکلیف تھی جیسے ہی لعاب دہن رسول اللہ کے میری آنکھوں میں پڑتا ہے ایسے محسوس ہونے لگا، تکلیف تو ساری چلی گئی، کچھ دیر کے لیے مجھے محسوس ہونے لگا کہ مجھے پہلے تکلیف تھی یا نہ تھی۔ اور علی فرماتے ہیں پہلے تو مجھے دکھتا تھا لیکن جب لعاب دہن رسول اللہ کا پڑا تو میں وہ منظر دیکھنے لگا جو اس سے پہلے کبھی میں دیکھا نہیں کیا کرتا تھا۔
یہ حضور کے لعاب کا اثر ہے۔ حاضرین گرامی میں آپ کو بتاؤں، ایک صحابی رسول حضرت عباس فرماتے ہیں، چچا عباس حضور پاک علیہ السلام کے چچا ہے۔ ایک وقت کے بعد جب آپ اسلام قبول کیے، یہ اس دور کی بات ہے جب آپ نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، مولا کائنات کا بچپنے کا عالم ہے، بچپنے کا عالم ہے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم پیاس کے عالم میں اور بھوک کی شدت میں ہیں۔ فاطمہ بنت اسد مولا کائنات کی والدہ نظر نہیں آتی اور علی بھوک سے تڑپ رہے ہیں۔ حضور نے دیکھا علی کی والدہ نظر نہیں آ رہی ہے، علی کی ماں نظر نہیں آ رہی ہے۔ جب علی کی ماں نظر نہیں آئی، بیٹے کو بھوک لگ رہی ہے، بچے کو پیاس لگ رہی ہے، دودھ کون پلائے گا، اس کی بھوک کون مٹائے گا؟ جانتے ہو حضور نے علی کی بھوک کیسے مٹائی، علی کی پیاس کیسے مٹائی؟ حضرت عباس فرماتے ہیں علی تڑپ رہے تھے پیاس کی وجہ سے، علی بھوک کی وجہ سے تڑپ رہے تھے۔ حضور نے مولا کائنات کو اپنے اتنے قریب کیا، اتنے قریب کیا، تقریباً 32 سال کا فرق ہے، 32 سال کا دونوں میں آپس میں فرق ہے۔ علی کو اپنے قریب کیا اور اپنی زبان مولا کائنات کے منہ میں دی، اپنی زبان مولا کائنات کے منہ میں دی۔ علی زبان رسول چوستے ہوئے بڑے ہوتے ہیں۔ دنیا کہتی ہے وہ حیدر کرار بنے کیسے؟ یہ ماں کی دودھ کا اثر تو بعد میں تھا، یہ رسول کی زبان کا اثر تھا کہ علی مرتضیٰ فاتح خیبر بنے ہیں، علی مرتضیٰ شیر خدا بنے ہیں، علی اسد اللہ بنے ہیں۔ تو اس پر اللہ کا فضل تو ہے ہی ہے، فضل خدا کے بعد اگر کسی کا اثر ہے تو رسول اللہ کی زبان کا اثر ہے، رسول اللہ کی لعاب دہن کا اثر ہے۔ یہی لعاب دہن خیبر کے موقع پر حضور پاک علیہ السلام نے علی کی آنکھوں میں ڈالا تو علی فرماتے ہیں وہ منظر میں دیکھ رہا تھا جو آج سے پہلے کبھی میں نے نہیں دیکھا۔ اور حضور نے فرمایا علی تیرے ہاتھ پر یہ خیبر فتح ہوگا، علی تیری ہاتھ پر یہ خیبر فتح ہوگا۔ صحابہ کرام خوشی میں مچل رہے تھے، صحابہ کرام خوشی میں مچل رہے تھے۔ آج دنیا نے ایک عجیب منظر بنا رکھا ہے، صحابہ کو اہل بیت کے مقابلے میں لا کر کھڑا کرتے ہیں، اہل بیت کو صحابہ کے مقابلے میں لا کر کھڑا کر یہ ظلم کر رہے ہیں۔ یہ آپس میں اتنی محبت صحابہ کو اہل بیت سے تھی، اہل بیت کو صحابہ کرام کے ساتھ تھی، دنیا اندازہ نہیں کر سکتی کہ جب مولا کائنات کی ولایت کا اعلان ہوتا ہے غدیر خون کے موقع پر اور حضور نے ہاتھ پکڑ کر اعلان کیا 1.25 لاکھ صحابہ کے درمیان، من کنت مولا فہذا علی المولا، جس کا میں مولا ہوں علی اس کا مولا ہے۔ جب یہ اعلان ہوا تو 1.25 لاکھ صحابہ کرام کی نگاہوں کی دسترس میں سمندر تھا سروں کا صحابہ کرام کا، اس میں عمر بن الخطاب نکلتے ہیں صفوں میں سے اور علی مرتضیٰ کو اپنے کاندھوں پر بٹھا کر رقص کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ آج کے بعد علی میرا بھی مولا ہے، آج کے بعد علی میرا بھی مولا ہے۔ دنیا ظلم کر رہی ہے صحابہ کو اہل بیت کے مقابل میں کھڑا کر حقیقت تو یہ ہے اہل بیت کو صحابہ سے بے پناہ محبت ہے، صحابہ کو اہل بیت سے بے پناہ محبت ہے۔ آئیے خیبر کے میدان میں پھر کیا ہوا، علی مرتضیٰ تنہا چلے اس یہودی کے سامنے مقابلہ کرنے کے لیے۔ وہ مرحب جس کا نام تھا، جس کا مقابلہ کرنے کے لیے 1,000 لوگ جاتے، وہ 1,000 پر تنہا بھاری تھا، جس کا نام مرحب تھا۔ اس نے جب مولا کائنات علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ کریم کو دیکھا تو دیکھ کر کہا کہ بھتیجے کس سے مقابلہ کرنے کے لیے آ رہا ہے؟ تجھے معلوم بھی ہے کہ میں کون ہوں؟ مجھے مرحب کہتے ہیں، مرحب میرے مقابلے کے لیے 1,000 آتے ہیں، تو تنہا مجھ سے لڑنے کے لیے آ رہا ہے۔ جانتے ہو علی نے کیا جواب دیا؟ علی کے مرتضیٰ فاتح خیبر کیا کہتے ہیں؟ رسول کی بشارت بن کر جانے والے، رسول کی طاقت بن کر جانے والے، رسول کے نمائندہ بن کر جانے والے علی مرتضیٰ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم تم کون ہے، تجھے معلوم ہے میں کون ہوں، تجھے معلوم ہے میں کون ہوں۔ اس نے کہا تو کون ہے؟ تو فرمایا میری ماں نے مجھے حیدر کہہ کر پکارا ہے۔ جانتے حیدر کسے کہتے ہیں؟ حیدر اس شیر کو کہتے ہیں جو لپٹ لپٹ کر وار کرتا ہے، پلٹ پلٹ کر وار کرتا ہے۔ وہ حیران ہوا، وہ لڑنے کے لیے جب مقابلے میں آیا تو علی مرتضیٰ کی ایک وار تھی جس وار کے تعلق سے رسول اللہ کی بشارت ہے۔ حضور نے فرمایا علی کی ایک وار کائنات کے سارے اعمال ایک طرف، علی کا ایک وار ایک طرف ہے۔ سارے اعمال دنیا بھر کائنات میں جتنے لوگ ہیں عبادتیں کرتے رہیں، سجدے کرتے رہیں، طواف اور حج کرتے رہیں، ساری عبادتیں یک طرف ہے، علی کے ایک وار کا درجہ اس سے کئی گنا زیادہ بلند ہے۔ جب وہ وار مرحب کے سر پہ پڑتی ہے، تاریخ لکھنے والوں نے لکھا کہ مرحب کا سر کٹا، جسم کٹا،
जिस्म के दो हिस्से हुए, जिस घोड़े पे वो बैठा था उस घोड़े के दो हिस्से होते हैं, आधा इधर गिरा आधा इधर गिरा। एक बार अली की एक बार थी, खैबर फतह हुआ, एक हाथ से खैबर के दरवाजे को जिसने उखाड़ा है वो अली इब्न अबी तालिब है, वो अली हैदर कर्रान है। सहाबा कराम फरमाते हैं जिस दरवाजे को अली मुर्तजा ने अपने दूसरे हाथ से उखाड़ कर फेंका है, हमारा ये अकीदा है, हम सहाबा कराम के ताल्लुक से, अहले बैत के ताल्लुक से, अंबिया के ताल्लुक से, औलिया के ताल्लुक से दाहिना हाथ का लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं करते। हमें बुजुर्गों ने हमें सिखाया है जब इनका जिक्र भी करो तो दाहिना हाथ उल्टा हाथ ना कहो, दूसरा हाथ कहो, ये अदब का तकाजा है। अली के मुर्तजा ने अपने दूसरे हाथ से खैबर का दरवाजा जो खाड़ा है, सहाबा फरमाते हैं उस दरवाजे को हलाने के लिए, हटाने के लिए 40 सहाबा जाकर हटाने की कोशिश करते हैं, वो ठस से मस ना हुआ। उस दरवाजे को अली ने अपने दूसरे हाथ से उखाड़ कर फेंका है, दूसरे हाथ से उखाड़ कर फेंका है। और एक वक्त आया कूफे की सरजमीन पर एक शख्स ढूंढता हुआ मौलाए कायनात के पास आया, उसने सुना हुआ था कि अली वो है जिसने एक हाथ से खैबर का दरवाजा उखाड़ा है, मैं देखना चाहता हूँ उसकी जात कैसी है। अब देखें औलिया कराम और वलियों की आजिज़ी व इंकिसारी क्या होती है। वो ये सोच कर आया था कि इनका मकाम कैसा होगा, इनकी ताकत कैसे होगी। जब वो आया तो लोगों से पूछा कि वो अली कहाँ है जिसने खैबर का दरवाजा उखाड़ा है, तो लोगों ने कहा कूफा की मस्जिद में वो बैठे हुए हैं, वहाँ की जामा मस्जिद में वो बैठे हुए हैं, मौलाए कायनात बैठे हुए अल्लाह का बंदा बनकर, अल्लाह के आजिज बंदे बनकर बैठे हुए हैं। जब वो देखा, दूर से देखा तो मौलाए कायनात क्या कर रहे हैं, अखरोट तोड़ रहे हैं अपनी दांतों से, अपने दांतों से अखरोट तोड़ रहे हैं। तो वो दूर से देखता है, कभी इस दांत से तोड़ने की कोशिश करते हैं, अखरोट ना टूटा, कभी इस दाढ़ों से कोशिश करते हैं, अखरोट ना टूटा। वो दूर से देखा, देखकर दिल ही दिल में कहने लगा बाबा जिसका जिक्र सुनकर, जिसकी तारीफें सुनकर आया था, जो खैबर एक हाथ से उखाड़ने वाला, उससे अखरोट ना टूटा। जब वो दूर से देखने लगा और सोचने लगा तो अली ने उस पर नजर डाली, अली की नजर विलायतों वाली, जिसने नबूवत की आंखों में परवरिश पाई हो, जिसकी निगाहों के फैज का आलम क्या है, वो आंखों को भी देखते हैं, दिल के ख्यालात को भी देख लिया करते हैं। आप इशारा करके बुलाया कि इधर आ, वो करीब आकर बैठा। जब करीब आकर बैठा तो पूछे कि क्या सोचा था, क्या सोच के आया था और क्या सोचकर उल्टे पांव जा रहा है। तो वो कुछ नहीं कहने लगा, अली बस देखने के लिए आया था आपको, बस देखकर वापस जा रहा हूँ। उस आपने कहा कि बोल बोल क्या सोच रहा था, बहुत असरार किया, उसने कुछ ना बोला। तो मौलाए कायनात ने खुद कहा कि क्या तू ये नहीं सोच रहा था जिसके हाथ से खैबर का दरवाजा उखड़ा हो वो एक अखरोट तोड़ नहीं सकता, क्या वो अखरोट तोड़ नहीं सकता? हाथों को जोड़कर कहा कि हुजूर बस यही सोच रहा था। मौलाए कायनात के चेहरे पे जलाल आया, आपने अपने अमामे को सरकाया, चेहरे पे जलाल ऐसा महसूस हुआ। वो कहता है कि जलाल देखने के बाद यूं महसूस हो रहा है अल्लाह का शेर मेरे सामने बैठा हुआ है, रसूल का जानशीन मेरे सामने बैठा हुआ है। जलाल का आलम ये कि जलाल चेहरे से टपक रहा है। अली ने अपने तेवर बदल कर कहा अगर खैबर का दरवाजा अगर ऐसा ही कोई और है तो ला कर बता, अब भी तोड़ के बताता हूँ, फिर उखाड़ के बताता हूँ। अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम ने फरमाया, इस रिवायत में इमाम फखरुद्दीन राज़ी फरमाते हैं, यहाँ पर मौलाए कायनात अली मुर्तजा फरमाते हैं कि शख्स जो करामत देखने के लिए आया था, जो पूछने के लिए आया था, मंजर देखने के लिए आया था, अली ने जो खैबर का दरवाजा उखाड़ा है वो ईमान की कुव्वत से उखाड़ा है, और अली जो अखरोट आज तोड़ रहा है अपने जिस्म की कुव्वत से तोड़ रहा है। हाज़िर गिरामी, ये अल्लाह वालों का आलम होता है। जहाँ करामत की जरूरत होती है वह करामत बताते हैं, जहाँ आजिज़ी बताना हो, किरदार बताना हो, अखलाक बताना हो, बंदगी बताना हो, बशरियत बताना हो, तो वहाँ पर बशरियत बताया करते हैं। ये अल्लाह वालों का मिजाज होता है। उल्टी चाल चलते ही ये दीवान का है इश्क, उल्टी चाल चलते ही ये दीवान का है इश्क, आंखों को बंद कर लेते हैं दीदार के लिए। हाज़िर गिरामी, ये मौलाए कायनात अली मुर्तजा करमल्लाहु वजहुल करीम के मकाम और मर्तबे हैं। इनसे जितनी मोहब्बत करो कम है। बस इस बात को ज़हन नशीन कर लीजिए कि इनकी मोहब्बत ईमान है। रसूलुल्लाह अल्लाह ने फरमाया अगर मुझ तक पहुंचना हो तो नबी के जरिए आओ, सिर्फ जारी जिंदगी ला इलाहा इल्लल्लाह करते जाओ। ईमान वाले नहीं बन सकते जब तक मोहम्मद रसूलुल्लाह का दामन नहीं थामोगे। और मोहम्मद ने ऐलान किया मुझ तक पहुंचना हो तो अली के जरिए आओ,
علی کے ذریعے آؤ۔ گھر میں داخل ہونے کے لیے دروازہ بنایا جاتا ہے، جو بندہ دروازے کے ذریعے سے آتا ہے اس کا استقبال کیا جاتا ہے، جو دیوار کود کر آتا ہے اس کا استقبال نہیں ہوتا، اسے چور کہتے ہیں۔ حاضرین گرامی، مولا کائنات کا مقام و مرتبہ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جس کو نبی تک پہنچنا ہو علی کے ذریعے سے آئے، دروازے کے ذریعے سے آئے۔ ایک مرتبہ لوگ آ کر رسول اللہ کی بارگاہ میں شکایت کر رہے ہیں علی مرتضیٰ کی۔ ارے علی کی شکایت نبی کی بارگاہ میں کہاں سے قبول ہو سکتی ہے؟ اور کہتے ہیں کہ یا رسول اللہ، علی ایک عجیب جملہ کہتے ہیں۔ کیا جملہ کہتے ہیں؟ علی مرتضیٰ یہ اعلان کرتے ہیں، کہ جبرائیل رسول کی بارگاہ میں جتنی مرتبہ آئے ہیں اس سے دگنی مرتبہ میرے پاس آئے ہیں، اس سے دگنی مرتبہ میرے پاس آئے ہیں۔ 23,000 مرتبہ جبرائیل امین رسول کی خدمت میں حاضر ہوئے تو کہتے ہیں 66,000 مرتبہ میرے پاس آئے ہیں۔ یہ کیسے ممکن ہو سکتا ہے؟ نبی کا مقام بڑا ہوگا یا نبی کے امتی کا مقام بڑا ہوگا؟ لوگوں نے کہا، حضور کی بارگاہ میں آ کر یہ شکایت درج فرمائی تو حضور نے کہا کہ کیا علی نے کہا ہے؟ تو کہا ہاں علی نے کہا ہے۔ وہ ابھی بھی کہہ رہے ہیں تو کہا کہ علی کو بلایا جائے، علی کو بلایا جائے۔ علی مرتضیٰ کچہری مصطفیٰ میں آ کر بیٹھ گئے۔ رسول سب جانتے ہیں لیکن علی کا مقام بتانا چاہتے ہیں، دنیا والوں کو پتا ہو علی کیسا ہے، علی کا مقام کیا ہے، علی کا مرتبہ کیا ہے۔ علی مرتضیٰ جب آئے تو حضور نے محبت سے پوچھا، اے علی کیا تم نے یہ کہا ہے، کیا تم نے یہ کہا ہے کہ جتنی مرتبہ جبرائیل میرے پاس آیا ہے اس سے دگنی مرتبہ تمہارے پاس آیا ہے؟ تو علی نے ہاتھوں کو جوڑ کر کہا، یا رسول اللہ یہ میں نے کب کہا، یہ تو آپ نے کہا ہے، یہ میں نے کب کہا، یہ تو آپ نے کہا ہے۔ حضور نے کہا کہ علی، مسکراتے ہوئے کہا کہ علی یہ میں نے کب کہا؟ تو علی مرتضیٰ فرماتے، یا رسول اللہ کیا یہ آپ کا اعلان نہیں کہ انا مدینۃ العلم والی البابھا، علی البابھا، کہ میں علم کا شہر ہوں، علی اس کا دروازہ ہے۔ جبرائیل جب بھی آتے ہیں دروازے سے آتے ہیں، آپ کے پاس آنے کے لیے دروازے سے 2 مرتبہ گزرنا پڑتا ہے، ایک مرتبہ آتے ہوئے گزرتے، ایک مرتبہ واپس ہوتے ہوئے گزرتے ہیں۔ یہ علم ہے مولا کائنات کا، یہ علم ہے مولا کائنات کا۔ حاضرین گرامی، جو ان سے لپٹ جاتا ہے، جو ان کے قدموں سے وابستہ ہو جاتا ہے، جو ان کی آن کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے، اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت میں انہیں کامیابی عطا فرماتا ہے۔